پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ وزیر اعظم پاکستان نے 200 یونٹ استعمال کرنے والے تقریباً 2.5 کروڑ صارفین کے لیے 50 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا ہے، اور یہ سبسڈی جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ میں سے اس کی کٹوتی کی جائے گی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم پروٹیکٹڈ یوزرز یا سبسکرائبرز کہتے ہیں، اور سب سے یہ کم بجلی سرو کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور ابھی جب بجٹ کے اندر سلیب میں اضافہ کیا گیا، ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا، سو ان پہ بھی، ان کے بل میں بھی جو ہے وہ اضافہ یقیناً دیکھنے میں آیا۔ دیکھنے میں آنے سے مراد یہ ہے کہ جو فارمولا طے کیا گیا اس کے لیے جو جولائی کی مد میں آگے بل آئیں گے وہ اضافہ متوقع تھا، لیکن 3 ماہ کے لیے ان کو ریلیف کیا گیا ہے جو کہ 50 ارب روپے کے لگ بھگ بنتا ہے۔ بہت ہی مشکل فیصلے حکومت کو کرنے پڑے، اور وہ کیوں کرنے پڑے اس کی پوری ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ جب ایک حکومت آئی اور اس نے ایسے فیصلے کیے، پہلے تو کہا کہ وہ کشکول توڑ دیں گے، وہ کشکول نہیں توڑا۔ IMF کے پاس جانا تھا، وہ نہیں گئے، وقت سے نہیں گئے، اور وقت سے بہت دیر سے گئے۔ ایک فائنانس منسٹر اپنا تبدیل کیا، تو وہ جانے میں جو تاخیر ہوئی، جو اس سے آپ پر جو پریشر آیا آپ کی معیشت پہ، اس سے بہت نقصان ہوا۔ اس کے بعد جب ایک سیاسی مسئلہ آیا، اس سیاسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے آپ نے یکایک with just one stroke of pen آپ نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کی کمی کر دی، اور وہ 10 روپے کی کمی اس وقت کی جب عالمی سطح پہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمت تھی وہ بلند ترین سطح پہ تھی۔ اب یہ سمجھ نہیں آیا وہ 10 روپے کی جو قیمت تھی، جو اربوں روپے کا جو خسارہ تھا یا جو نقصان تھا یا جو بوجھ تھا، وہ کس نے برداشت کیا، کیسے ہوا۔ اس کے بعد آپ نے ایسے فیصلے کیے جس سے آپ کا IMF کا پروگرام سیبوٹاج ہو گیا، اور سیبوٹاج ہونے کی وجہ سے، اسٹال ہونے کی وجہ سے IMF نے جب آپ کے کانفیڈنس شو نہیں کیا تو آپ کی معیشت جو ہے وہ سلو ہونے لگی یا بیٹھ گئی۔ آپ کے ساتھ جو عالمی سرمایہ کار تھے یا آپ کے جو لوکل بزنس کمیونٹی تھی اس نے عدم اعتماد کر دیا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب PDM کی مخلوط 16 ماہ کی حکومت نہیں آئی تھی، اس سے پہلے کی۔ ان فیصلوں کے بعد جب حکومت آئی تو آپ کو سخت فیصلے کرنا پڑے، اور یہ مسلسل سخت فیصلے آپ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب کچھ ایسے فیصلے ہیں کہ جن پر یقیناً تنقید کی جا رہی ہے، اور حکومت سوچ رہی ہے کہ اس کو واپس کیا جائے، اس کو ریویو کیا جائے جو بجٹ میں فیصلے کیے گئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ بوجھ جو ہے، یہ سخت وقت جو ہے سب کو مل کے کاٹنا پڑے گا۔ اچھے فیصلے اگر آپ نے کرنے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک فیصلہ کیا کہ جو 500 یونٹ تک کے بجلی کے صارفین ہیں ان کو سولر یونٹس یا پینلز دیے جائیں گے، اور وہ 90% حکومت برداشت کرے گی ان کی قیمت، اور 10% جو ہے وہ صارفین دیں گے، اور باقی جو رقم رہ جائے گی وہ 5 سال کے اندر آسان ایک ساتھ میں ادا کی جا سکتی ہے۔ سو یہ کنورژن ہے کہ آپ کیسے ایک آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کے ذریعے اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو اس وقت سارے کا سارا دار و مدار کا پاکستان کی معیشت پہ ہے، اور معیشت کا مقصد یا حکومت کی پالیسیوں کا مقصد الٹیمیٹلی یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا غریب طبقہ ہے، عوام ہے، جو ولنریبل ہیں، ان کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں، وہ کیسے بآسانی اپنے جو بھی ان کے ذرائع ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں فہد وحید صاحب، سینئر نائب صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے۔ شکریہ فہد وحید صاحب آپ کا۔ محمد شکیل منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بہت بہت شکریہ شکیل صاحب آپ کا بھی۔ چودھری محمد اکمل صاحب ماہر معاشیات ہیں، میں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ فہد وحید صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اور یہ مشکل فیصلے عوام نے برداشت کرنے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے، مطلب چاہے دودھ کی قیمت 1000 روپے ہو جائے کلو، تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ سو آپ کو چاہیے کہ وہ غریب عوام کے حصے کا بھی ٹیکس آپ دیں یا نہیں؟ تو ہم بھی تو عام عوام ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سب نے مل کے کاٹنا ہے، بالکل مل کے کاٹنا ہے، لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ٹیکس براڈننگ کی بات کرتے ہیں اور ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یہی ہوگا، ہمارے بڑے سرمایہ کار جتنے ہوں گے ان پہ ٹیکس کی شرائح بڑھتی جائیں گی، کیونکہ وہ ایزی ٹارگٹس ہو جائیں گے، اور یہی ہوتا جا رہا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں۔ ہمیں اس طرف آنا پڑے گا، ہماری اتھارٹیز کو اس طرف دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، پہلے تو ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ ہمارے نان فائلر سسٹم کا ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے، نان فائلر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، ٹیکس کے اوپر میں نے بڑی گفتگو کی، آپ کے ساتھ بھی گزشتہ کچھ پروگرامز میں بات ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ آپ ایک کاروباری شخص ہیں، اور آپ کو یقیناً آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے پیسہ کمانا ہے، جس کے ذریعے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جن کا روزگار لگا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یقیناً ایک انوویٹو تھنکنگ کے ساتھ سوچتے ہوں گے اس وقت ملک کو کیا ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت سولر پینل سستے ہونے چاہیے، بیٹری سستی ہونی چاہیے، انورٹر سستے ہونے چاہیے، انسٹالیشن فی جو ہے وہ اس پہ ایکسپرٹیز ہماری ہونی چاہیے۔ سو اصولی طور پہ تو میرا آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ
ان چیزوں پہ جس میں آپ منافع بھی کمائیں اور ہم جیسے غریب لوگوں کو کوئی ریلیف بھی پہنچائیں, کوئی فائدہ بھی دیں گے, کیا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے بہترین چیز ہے. ہم سارے یہی سوچتے ہیں, ہم پورے پاکستان کے جتنے لوگ, جتنے کاروباری لوگ ہیں, وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر طریقے سے کس طرح کاروبار کر سکتے ہیں جس میں ملک کا بھی فائدہ ہو, ہمارا بھی فائدہ ہو اور عوام کا بھی فائدہ ہو. انٹل انلیس ایک چیز خریداری میں آئے گی ہی نہیں, اس کی ایمبٹ میں آئے گی ہی نہیں, تو وہ خریدے گا نہیں تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا. تو اس چیز کا ضروری ہے کہ ہر چیز کے ڈائنامکس سیدھے کیے جائیں. لیکن ادھر ٹیکسز جس طرح بڑھتے جا رہے ہیں, جس طرح چیزوں پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس کے بھی آپ خوب واقف ہیں کہ جتنا ٹیکس لگ رہا ہے اتنی تو آمدن بھی نہیں ہے, اور جتنی آمدن اب بڑھائی ہے, جس طرح 20% 25% جو بڑھا دی گئی اس سال, تو آپ کو کیا لگتا ہے ان بڑی کمپنیز میں کیا انفلیشن نہیں آئے گی؟ کیا وہ اپنے ریٹس نہیں بڑھائیں گے؟ 22% سے سیلریز بڑھانا اٹس ناٹ اچھی چیز ہے. دیکھیں سیلری کلاس کے لیے ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا آپ پورے بزنس کو انالائز نہیں کریں گے کہ 20% سے اگلے مہینے سے میری کاسٹ بڑھے گی تو کیا مہنگائی نہیں آئے گی؟ ابھی نئے شک بھی آ گئی, جس طرح پہلے فوڈ کے ایگزیمپشنز تھی 236G اور H میں, اب اس پہ بھی ایگزیمپشن ختم ہو گئی ہے. تو کیا وہ ایڈوانس ٹیکس دینے سے چیزیں بڑھیں گی؟ نہیں, یہ بڑھیں گی. لیکن جس طرح آپ نے کہا ہم ساروں کو مل کے اس کو کاٹنا ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ نہ آئیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا. اور اس ٹائم میرا خیال ہے فائنانس منسٹر صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں, بڑی سٹرن بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا. ٹھیک, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ چیمہ صاحب سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں. شکیل صاحب, یہی سوال اگر میں آپ سے کروں کہ جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے, انڈسٹریلسٹ جو لوگ ہیں, طبقہ ہے, ٹھیک ہے آپ کے ایشوز ہیں, خدشات ہیں, کنسرنز ہیں, ڈیمانڈز ہیں حکومت کے ساتھ, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن کیا کاروبار کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ہی ایک کنزیومر مارکیٹ بن جائے, چاہے وہ غیر ملکی پروڈکٹس ہوں یا آپ لوگ جو یہاں پہ پاکستان کے اندر بنا رہے ہوں, یا مقصد یہ ہونا چاہیے آج کل کے حالات میں کہ آپ فوکس ایسے ایریا پہ کریں کہ جس سے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ شہزاد صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے. ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے, ٹیکس دینے سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا, ظاہری بات ہے ٹیکس دینے سے ہی ملک نے چلنا ہے, لیکن اس کو آپ ہارزنٹل نیٹ ورک میں لائیں. یہ بات کئی دفعہ میں پہلے بھی پروگرامز میں کر چکا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک آپ ورٹیکل نیٹ ورک پہ آپ اس میں چل رہے ہیں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر برڈن ڈالتے جا رہے ہیں. سر سوری آپ کی بات کاٹ لوں اگر آپ اجازت دیں, ٹیکس کے اوپر آتے ہیں کہ فہد وحید کو بھی میں نے اس لیے روک لیا کہ ٹیکس کے اوپر آتے ہیں, اس میں آپ کے کیا کنسرن اور کیا ہو سکتا ہے آگے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو آپ کا بزنس ہے, جو بھی ہے آپ کا بزنس, لیکن کیا اس کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت ہو گیا اب پاکستانی جو کنزیومرز ہیں ان کو نچوڑ لیا, چاہے غیر ملکی جو ہے وہ پروڈیوسرز ہوں یا پاکستان کے اندر مینوفیکچررز ہوں, اب ایشو یا کوشش آپ جیسے پاکستانی بزنس مین کی ہونی چاہیے کہ آپ کو فوکس سارا ایکسپورٹ اورینٹڈ جو ہے وہ پروڈکٹس پہ ہو. کیسے کریں؟ اچھا وہ نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. نہیں, میں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ ایکسپرٹ ہیں. یہی دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اب میں ماربل گرینائٹ سیکٹر سے ہوں, فہد وحید صاحب ایڈیبل آئل سے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ میں جانا چاہتے ہیں, لیکن پروڈکشن ہوگی تو جائیں گے نا. پروڈکشن اب جب جیسے اب الیکٹریسٹی کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ اس میں ایک فیکٹری آنر یہ سوچتا ہے کہ جی میں بجلی کا بل کہاں سے دوں, وہ کاسٹ کو میٹ نہیں کر پاتا. گورنمنٹ کو ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی کم از کم آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آن بورڈ ہوں, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس کریں, ایشوز کو ایڈریس کریں کہ ایشوز ہیں کیا. آپ دیکھیں اس وقت انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً 60% انڈسٹری بند پڑی ہے جو چل بھی. چلیں اگر آسان لفظوں میں اور ٹائم بچاتے ہوئے میں کہوں گی 1 2 3 یہ ایشو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ ایشو اگر آپ کے ریزالو ہو جائیں تو آپ بہتر طور پہ کمپیٹ کر پائیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو انٹرنیشنل مارکیٹ اس وقت تو سروائیول ہی ایکسپورٹ میں ہے نا, کہ آپ ایکسپورٹ جتنی ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی اتنا ریونیو آئے گا. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو میجرز لینے چاہیے نا, انڈسٹریز وائز سیکٹر وائز جو ہے گورنمنٹ آپ کی جو گرینائٹ انڈسٹری. دیکھیں ہماری ماربل گرینائٹ میں دیکھیں ہمیں تو را مٹیریل الحمدللہ پاکستان میں بلیسنگ ہے اللہ کی کہ ہیوج ڈپازٹس ہیں. آل 5 پروونسز میں آپ دیکھ لیں ہیوج ڈپازٹس ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آیا اس میں پروسیسنگ کے لیے ہمارے پاس پروسیسنگ یونٹ اور وہ اکوپمنٹ جو کہ ایکسپورٹیبل پروڈکٹس پروڈیوس کر سکے ان کی کمی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کے لیے مشینز کے اوپر آپ مطلب اس کو ٹیکس فری کریں کہ مشینز ہم چائنا سے امپورٹ کر سکیں, اٹلی سے کر سکتے ہیں ہم اٹلی سے کریں.
اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ ایکسپورٹیبل پروڈکٹ پروڈیوس کر سکیں اور ہم ایکسپورٹ بڑھا سکیں. نہیں لیکن یہ جو ہمارے ذخائر ہیں یہ تو مطلب پاکستان بننے سے پہلے کے یہاں پہ ہیں. آپ کا بزنس بھی یقیناً کئی دہائیوں پر مشتمل ہوگا. سو میرا کوشچن یہ ہوگا کہ لاسٹ ٹائم یہ جو مشینری ریکوائرڈ ہے یا جو اس میں انوویشن چاہیے ہوتی ہے کب آپ نے کی؟ چلے اب حالات مشکل تھے, اس سے پہلے تو حالات نہیں. اس میں دیکھیں ہمارے سیکٹر میں ایشو یہ رہا کہ پہلے ایک وہ بلاسٹنگ میتھڈ سے لوگ چل رہے تھے. بلاسٹنگ میتھڈ میں یہ تھا کہ جی اس میں ایک میکنائزڈ مائننگ کا کانسیپٹ نہیں تھا. اب لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے میکنائزڈ مائننگ کی. اچھا, اب میکنائزڈ مائننگ کرنے کے لیے آپ کو لیٹسٹ مشین ایکوپمنٹ چاہیے. وہ کیسے جو ہے وہ ایک انڈسٹریلسٹ کے آپ پاس چاہیں گے کہ آپ ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو آپ کو ریکوائرڈ مشینری ایکوپمنٹ یا ایون کی مین پاور چاہیے آپ کو, اس میں آپ کو ٹیکس ایگزمپشن دی جائے. ٹیکس ایگزمپشن دی جائے, اس میں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے نا. ہماری کوائریز جو ہیں اس کو کولیٹرل نہیں لیا جاتا, بینکس لیتے نہیں ہیں کولیٹرل. اب ڈیفینیٹلی ایک کوائری کو آپ کا بزنس ماڈل کیا کہتا ہے؟ اگر یہ ایگزمپشن نہیں ملتی تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں کمپلیٹ کیا مطلب ہمیں تو دیکھیں ہم پروڈکشن ہی نہیں کر پا رہے نا. پھر اس طرح سے آپ دیکھیں ایک چیز کو اگر بلاسٹنگ میتھڈ کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو آپ نے جو بلاک پروٹوٹائپ بلاک آپ کو جو ملا ہے, ایک تو وہ کریک ملے گا, دوسرا اس میں سے آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ 60% آ جائے گی. وہی اگر میکنائزڈ مائننگ کے ساتھ بلاک پروڈیوس کریں گے آپ تو وہ آپ کا 150% جو ہے اس میں آپ کو ییلڈ ملے گا. میں واپس آتا ہوں, تھوڑا سا اس پہ مزید ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. چیمہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ خیریت سے ہیں جی؟ جی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اینڈ گیونگ یور ٹائم. سر سوال یہ کہ ابھی جو بجٹ میں کچھ مشکل فیصلے کیے گئے ہیں اور تنقید بھی آپ پہ ہو رہی ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی دوبارہ کہا کہ ہم نے سیاست کو سامنے نہیں رکھا بلکہ ہم نے مشکل فیصلے کر کے پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کو بچانے کی کوشش کی ہے. اب آپ نے کوشش کر لی, اب یقیناً آپ کے پاس ایک پورا فریم ورک ہوگا, ایک ٹائم لائن ہوگی کہ آپ نے یہ مشکل فیصلہ کیا, سیاسی طور پہ آپ کے لیے یہ جو ہے یہ ایک ڈیٹرمنٹل ہے فیصلہ. یہ آپ کتنے عرصے میں اس کو ریورس کر پائیں گے؟ یقیناً آپ نے پوری کیلکولیشن کر کے رکھی ہوگی نا کہ 1 سال بعد 2 سال بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کہہ سکیں گے وہ مشکل فیصلہ جو ہے اس کے ثمرات آج ہم جو ہے وہ پا رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف ہوں یا میاں شہباز شریف ہوں, دونوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم IMF سے جتنی جلدی جان چھڑا سکیں ہمیں چھڑانی چاہیے. شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلا پروگرام جو ہے یہ IMF کے ساتھ آخری پروگرام ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں ہمارے قائد میاں نواز شریف تو مدت سے یہ کہہ رہے ہیں, اور اگر ان کے خلاف 2017 میں سازش نہ کی جاتی تو اب تک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ IMF سے ہم جان چھڑا چکے ہوتے. اس وقت جس طرح ہماری معیشت مستحکم بنیادوں پہ استوار ہو رہی تھی, اگر ایک سازش کر کے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی نہ کیا جاتا, تسلسل جاری رہتا ان پالیسیز کا, تو آج بہت بڑی اکانومی کے ساتھ پاکستان جو ہے ایک دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملکوں میں. اب وہ سازش ہو گئی, میاں صاحب کو جو ہے وہ ہٹا بھی دیا گیا ان کے خلاف, مطلب سارے کے سارے اکٹھے بھی ہو گئے. اب میری گزارش سن لیں. اب صورت یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ 2-3 چیزیں جو ہیں بجٹ کے حوالے سے میں کہوں گا. ہماری بالکل پوری خواہش ہے اور پوری قوم کی خواہش ہے کہ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں ان پہ قابو پایا جائے. یہ پوری قوم کی آواز ہے. وہ کیسے پائیں گے؟ کیونکہ یہ جو ہے یہ بل اب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں. ان بلوں کی ادائیگی جو ہے یہ اب ناقابل برداشت ہو رہی ہے عوام کے لیے. دوسری بات جو ہے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری ہو یا زرعی سیکٹر ہو, ایگریکلچر سیکٹر ہو, ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی بجائے ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ایکسپورٹرز پہ ٹیکس لگانے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور تمام ہر قسم کی وہ انڈسٹری جو ایکسپورٹ سے وابستہ ہے اس کو ہر طرح کی فیسیلیٹیز دینی چاہیے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے, زر مبادلہ آئے, ملک کی معیشت جو ہے اس کو فائدہ پہنچے. اور دیکھیں پھر یہ بڑا بہت ضروری ہے. چیمہ صاحب اب یہ میرے ساتھ جو 2 حضرات بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں, یہ دونوں بزنس مین ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو ان کا بھی یہی سوال ہوگا, میرا بھی یہی سوال ہے. تو ایسے فیصلے کرنے میں کیا قباحت, کیا قدغن, کیا رکاوٹ ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ IMF کی حیثیت عالمی ساہوکار کی ہے جی. جب تک ان عالمی ساہوکاروں سے ہم نجات حاصل نہیں کریں گے, دیکھیں ان عالمی ساہوکاروں کو عوام کے دکھ درد سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہیں دیکھیں, ہمیں یہ ہے کہ ایک طرف IMF کی شرائط, کڑی شرائط, ان کا تو دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس عائد کیے جائیں,
ان کو یہ ہے کہ پیسے اکٹھے کرنے سے غرض ہے، ان کی ادائیگیاں ہوتی رہے، عوام کے ساتھ جو بیتتی ہے بیتتی رہے ان کی بلا سے۔ بات یہ ہے کہ پوری قومی سیاسی قیادت کا بشمول پی ٹی آئی کے سب کا فرض ہے کہ اکٹھے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے، ملکی مفاد میں اپنے سیاسی مفاد کو بالا طاق رکھے اور ان عالمی نہیں، ساہوکاروں ایک ایسی جماعت نے، ایسی حکومت کے جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہم آج اس نتیجے، اس نہج پہ پہنچے ہیں، ان کو آپ ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں ان کی پالیسیز جو تھیں، دیکھیں ایک تو میں نے کہا کہ 2017 جو اصل ڈائگنوسس ہے وہ ہونا چاہیے، تشخیص ہونی چاہیے، وجوہات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہ بدترین معیشت کی جو 2017 میں میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی گئی، یہ بنیادی وجہ ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئی ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی 3.5 پونے 4 سال حکومت نے جو پالیسیز تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے اس کو معیشت کو ڈبونے والی پالیسیز تھی۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے چیمہ صاحب کہ ان سازشی عناصر کو بے نقاب تو آپ بہت دفعہ کر چکے ہیں، بے نقاب کے ساتھ کیفر کردار تک بھی پہنچانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی سازش کرنے کی کوشش نہ کرے؟ دیکھیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام ادارے یہ فیصلہ کر لیں، اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کریں، ان سے سبق سیکھیں اور آئین نے جو ان کا کردار متعین کر رکھا ہے اس تک اپنے آپ کو محدود کریں۔ اب باقی جن اداروں کی طرف آپ اشارہ کریں بشمول پارلیمان، وہ تو بارہا یہ بات پبلکلی کہہ چکے ہیں، ایسے ادارے بھی کہہ چکے ہیں جو ماضی میں یہ بات نہیں کہتے تھے۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، میں تو عمل کی بات کر رہا ہوں، کہنے اور کرنے میں تو بہت فرق ہے جی۔ اچھا، میں کہہ دیا تو ہم یقین کرتے ہیں کہ عمل بھی اس پہ ہوگا۔ میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب نثار چیمہ صاحب۔ چودھری اکمل صاحب، ابھی چیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی عالمی ساہوکار آئی ایم ایف ایک لاسٹ ریزورٹ ہے کہ جس کے پاس آپ نے جانا ہے۔ آئی ایم ایف کے آنے سے جو ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے وہ بچ گئے، یعنی کہ ایک بالکل ایسا آخری ذریعہ تھا جس کو ہم نے حاصل کیا اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی اور مشکل اقدام ہمیں کرنا پڑے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ جو مشکل اقدامات ہم کر رہے ہیں یہ کب تک جاری رہ سکتے ہیں؟ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام، وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکس ریفارمز نہیں کیے، اصلاحات نہیں لائے، سو یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا، ایک اور پروگرام ہوگا، وچ مینس کہ اگر ایک اور پروگرام آتا ہے تو پھر یہ مشکل فیصلے اگلے کئی سالوں تک ہمیں کرنے پڑیں گے، تو یہ کیسے عام عوام اس کو افورڈ کر پائے گی؟ دیکھیں ہم نے جو ہے نا آئی ایم ایف کو تو بدنام کیا ہوا ہے، وہ ہوتا ہے نا، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ غلط کام خود کریں اور بدنام کریں شیطان کو۔ تو اب اصل میں ساری جو چیزیں معاشی جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ تو ہمارے اپنے پیدا کردہ ہے نا، آئی ایم ایف کے تو پیدا کردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کا جو سولوشن جو آئی ایم ایف بتا رہا ہے اس کو الٹیمیٹلی امپلیمنٹ بھی ہم نے کرنا ہے، ان کے اوپر عمل درآمد بھی ہم نے کرنا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت حکومت نے بہت کڑوی گولی جو وہ عوام کو دی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو اصلاحات کی جا رہی ہیں اس کے نتیجے جو ہے وہ بہت جلد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ فور ایگزامپل بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری جو نا نظروں میں نہیں آ رہی۔ ایگزامپل میں آپ کو دوں گا، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ جون کا جو بھی فگر آیا اس میں $30 بلین کو کراس کر گئی ہیں، تقریباً $30.5 بلین جو ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ ہے۔ ابھی آپ نے گفتگو سنی جو شکیل صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کا ماربل اینڈ گرینائٹ سیکٹر سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ مطلب جو اقدامات کیے گئے ہیں یا جو پالیسیز امپلیمنٹ ہیں اس کے مقابلے میں ہم آگے جو ہے کمپیٹ نہیں کر پاتے، ہم کام ہی نہیں کر سکتے، پروڈکشن نہیں کر سکتے۔ سو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے اقدامات کرنے ہیں، مشکل اقدامات کرنے ہیں، لیکن پھر اگر یہ لوگ ہٹ ہوں گے سو پھر کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے؟ اچھا، اب یہ آپ تھوڑا سا میں کہوں کہ دیکھیں نا، اگر $30.5 بلین کی ایکسپورٹ جو ہے اس کا ٹارگٹ اچیو کرنا جو ہے یہ ایک اچیومنٹ ہے، اور پرووائڈڈ کہ اس میں کافی سارے ایکسپورٹر جن میں آپ یہ ماربل انڈسٹری کی بھی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کمپیٹ نہ کر پانے میں ماشاءاللہ یہ پوزیشن ہے کہ ہم $30.5 بلین تک اپنی ایکسپورٹس کو لے گئے۔ اگر ہم مزید ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، فور ایگزامپل ان کی جو سب سے بڑی کاسٹ ہے دیٹ از پاور، الیکٹرک اور فیول کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، ظاہر مشین جب چلتی ہے وہ بجلی کا بل وغیرہ یہ وہ اس کو دینا پڑتا ہے۔ تو اب جب یہ کاسٹ الٹیمیٹلی تو کم ہوگی، تو جب یہ کم ہوگی تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اور اوپر جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے وچ از ناٹ ڈسکسڈ کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو امپورٹس کو کرٹیل کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ہے نا ہماری امپورٹس تقریباً $55 بلین تھی، اس مرتبہ جو ہے وہ تقریباً
54 بلین کے ہماری امپورٹس کم ہے, ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو کے 24 بلین ڈالر کے اوپر آ گیا, جو کہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ یعنی پچھلے سال جو ہے وہ 27 بلین ڈالر کے قریب تھا. تو 3 سے 3.5 بلین ڈالر کا ہمارا ٹریڈ اکاؤنٹ میں فائدہ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ 200 ملین کے لگ بھگ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں رہا ہے. جی اگر اس تو میں یہ آپ بہت ریمیٹنسز بڑی بھی ڈالیں, صحیح فرما اچیومنٹ رہے ہیں. ہے. یہ بہت اچھا ہے, وہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نیگیٹو باتیں ہی کرتے رہیں گے اور چیزوں کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرتے رہیں گے کہ جی یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا, ہمیں جو ہے نا وہ پازیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بڑی زبردست بات کی ایگریکلچر کے حوالے سے. جی بالکل انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ بڑے جو کسان ہیں یا جو آپ کے لینڈ اونرز ہیں ان کو ان کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے, which is very positive کہ اگر اس میں سیاسی پیمنٹ وغیرہ کریں گے. جی اس پہ اگر پولیٹیکل ول ہے تو یقیناً it's a very welcoming statement by President آصف علی زرداری. فہد وحید صاحب, آپ تنقید کرتے ہیں اور حق ہے آپ کا تنقید کرنا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سیکٹر کے حوالے سے تھوڑا سا فرمائیں کہ آپ لوگ ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ جس سے ملک کی معیشت میں ان حالات میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے کوئی آپ کو ایگزمپشن نہیں مل رہی, آپ پہ بہت بھاری بوجھ پڑا ہوا ہے, آپ نے بڑے برے حالات میں جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کرنا ہے, لیکن باوجود اس کے آپ ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہم تھوڑا سا سمجھیں کہ واقعی ہمارا انڈسٹریز جو ہے باوجود تمام مشکلات کے وہ کھڑا ہے. دیکھیں شہزاد, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاروبار پاکستان میں کریں اور سوچیں کسی اور کا. تو ایڈیبل آئل انڈسٹری پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ پیئنگ ٹیکس ایسوسیشن ہے ہماری. جتنے بھی ہم پلیئرز ہیں سب میں ہم سب وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اور میرے سارے دوستوں کو یہ سمجھنا پڑے گا, ہم ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹری بنتے جا رہے ہیں, ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. جہاں ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو گنے چنے 4 پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس, اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے. ہمیں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف کام کرنا ہے. کون کرے گا؟ ہم کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, پرسنلی کر رہا ہوں, میں اولفس پہ کام کر رہا ہوں. ہماری پوری گورنمنٹ مشینری کو اس طرح وہاں کام کرنا چاہیے. ہم اپنے ایگریکلچر کے اوپر کسی قسم کا دھیان پراپرلی نہیں دے رہے ہیں, ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ہم نے اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس کھولے ہوئے, اتنے بڑے بڑے ہم خرچے کرتے ہیں, تو کیا ہم عام ایکسپورٹ نہیں کر سکتے؟ ہم اس کو پرزرو کرنے کا طریقہ نہیں کریٹ کر سکتے؟ ہم سٹڈیز کر رہے ہیں اپنے گورنمنٹ اداروں میں, ہر قسم کی ریسرچ کر رہے ہیں. اس ریسرچ سے ہم نے آج تک کوئی سیڈ ڈیولپمنٹ کی ہے تو 15 سالوں میں مجھے کوئی بتا دے. بات یہ ہے, ہم آئی ایم ایف کے اوپر 100 باتیں کر سکتے ہیں, ہم 100 قسم کی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کا کوئی ریپرزنٹیٹو اس کا جواب نہیں دے رہا ہے آپ کو. لیکن اصلاحات کدھر ہوئی ہیں شہزاد؟ اس بات پہ سوچیں, 22% کا ٹیکس آج 43% پہ ہے. اصلاحات نہیں ہوئی, اصلاحات نہیں ہو رہی ہیں. ٹیکس پہ آتے ہیں, لیکن مجھے اس بات کا جواب دیں, ہم پاکستانی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. نو ڈائریکٹ کرٹیسزم ٹو پاکستانی مینوفیکچرر, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ پہلے پاکستان میں جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں وہ آیا کرتی تھیں اور آپ ان کو منگواتے تھے, بہت ساری اچھی گاڑیاں آتی تھیں نو ڈاؤٹ, اور اس کے بعد اس پہ ایک پابندی لگی اس پہ, اور اس پہ ڈیوٹی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی. اب آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو گاڑی آپ کو مل رہی ہے اور جتنے پیسوں میں مل رہی ہے اور جتنے پیسوں میں آپ باڑی باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں, اگر اس پہ ڈیوٹیز اتنی نہ ہوں تو زمین آسمان کا فرق ہے. سو کیا یہ ٹھیک بات ہے, یہ جائز بات ہے کہ پاکستان کے جو مینوفیکچرر ہیں کسی بھی اس کا ایریا سے تعلق ہو, اگر امپورٹ کو آپ کرٹیل کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے, سو یہاں کا جو مینوفیکچرر ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ خون چوسنے کی کوشش نہیں کرتا؟ کہ ایسا نہیں ہوتا؟ انفارچونیٹلی شہزاد, آپ کی بات میں آپ کا جواب بھی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہونڈا ٹویوٹا, یہ 4-5 مثال دے دی نا, ہر سیکٹر میں چلے جائیے, ہر سیکٹر میں اس طرح پلیئرز آئے اور ہر اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی لوکل انڈسٹری کو, لیکن امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کا کام تھا. لیکن لوکل انڈسٹری نے کیا کیا کنزیومر کے ساتھ؟ لوکل انڈسٹری نے تو دیکھیں فلرش کرنا ہے, لوکل انڈسٹری نے تو سیکھنا ہے. ہم نے اپنی لوکل انڈسٹری کو کبھی پروٹیکٹ نہیں کیا شہزاد, اس چیز کو سمجھیں. دیکھیں جو چیز جیسا شکیل صاحب نے کہا نا کہ لوکل انڈسٹری یہاں پر تبھی چلے گی جب ہمارے پاس کانفیڈنس ہوگا. ہمارے مسائل کچھ اس طرح کے ہیں کہ 6 دن بعد یا 6 مہینے بعد ایک نیا ٹیکس امپوز ہو جائے گا بغیر سٹیک ہولڈر کو بتائے. تو جتنی ورکنگ ہم نے 10 سال کی پلاننگ کی ہوتی ہے نا اسٹیبلٹی کے لیے, ہماری وہ ساری ڈاؤن دا ڈرین ہوتی ہے اور اگلے سال ہم نئے تیار کرتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کاروباری پاکستان کے بزنس مین ہم سب ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ملک کو بڑھانا چاہتے ہیں, ملک میں بہتری لانا چاہتے ہیں, لیکن وہ تبھی آ سکتی ہے جب ہم اور گورنمنٹ کے ادارے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. جس طرح ایک بڑی اچھی بات ہوئی, اور میں اس پہ بات بالکل ایڈ کروں گا کہ چارٹر آف اکانومی کی طرف ساری پارٹیز آئیں, سارے بیٹھ کے یہ بات کریں کہ اکانومی کے اوپر سیاست نہیں کریں گے, سیاست کے اوپر سیاست کریں گے. ویری رائٹ. شکیل صاحب, یہ جو سوال میں نے کیا کہ لوکل انڈسٹری اگر ہم ڈسکریج کرتے ہیں امپورٹس کو,
سو اس کا مطلب جو ویکیوم کریٹ ہوگا وہ لوکل انڈسٹری کو فل کرنا ہے, اور لوکل انڈسٹری کے پاس ایک مارجن بھی ہے, ان کے پاس ایک اچھی مارکیٹ مل جائے گی کمپیٹ کرنے کی پاکستان کے اندر. سو کیا لوکل انڈسٹری یا مینوفیکچر جو ہمارا ہے وہ کیا جسٹس کر رہا ہے اپنے کنزیومر کے ساتھ, اپنی پروڈکٹ کے ساتھ, یا وہ جس کوالٹی کی پروڈکٹ دے رہا ہے وہ جائز ہے جتنے پیسے وہ لے رہا ہے یا نہیں؟ ایمان سے بتائیں. نہیں, اس میں دیکھیں آپ اگر آٹو موبائلز کے سیکٹر کو لیتے ہیں مثال دے دی نا سر, وہ تو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے نا, آپ اس کو تو چھوڑ دیں. موبائل سیکٹر لے لیجیے, اوور آل انڈسٹری جو ہے نا, اوور آل اگر انڈسٹری کو آپ دیکھتے ہیں تو لوکلی جو پروڈکشن جو ہو رہی ہے, ہم لوگ تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ہماری جو لوکل نیڈ ہے ہم اس کو فلفل کریں. انڈسٹری سب سے پہلے جو ہے انڈسٹری, کوئی بھی انڈسٹری ہے, اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے لوکلی فلفل کریں ریکوائرمنٹ کو, اس کے بعد ہم ایکسپورٹ کی طرف جائیں. اور ہم ڈیفینیٹلی دیکھیں ہر سیکٹر میں ایکسپورٹ سے آپ دیکھیں کہ اس میں مزید بہتری آنے کا چانس جو ہے وہ. آپ کے سیکٹر سے ایک مثال دے دوں, اسلام آباد ہے, یہ I9 آپ انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں, یہاں پہ آپ بہت بڑی بڑی جو ہے وہ آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پہ آپ کو اٹالین, جرمن, یورپ کی کسی بھی ملک کی جو ہے وہ آپ کو بہت بڑی بڑی ٹائلز اور آپ کو وہ ماربلز جو ہے وہ شیٹس کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, سلیبز ہیں, وہ آپ کو مل جاتی ہیں. کیا وہ جو ہے ہمارا لوکل جو وینڈر ہے یا پروڈیوسر ہے, مینوفیکچرر ہے, یہ لوگوں کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ نہیں, دیکھیں وہ دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے, لیکن اس کی ریزن یہ ہے نا کہ یہاں کے جو ایشوز ہیں گورنمنٹ ان کو ایڈریس نہیں کرتی. میں ایکسپورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایکسپورٹ میں لوکل کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایک کوائری آنرز کو آپ جب تک گورنمنٹ جو ہے اس کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کرے گی, آپ کوائری آنرز کے ساتھ کیا کیا ایشوز ہیں ان ایشوز کو گورنمنٹ نے ایڈریس کرنا. سر ایک ایشو تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا نا کہ آپ کو ایگزمپشن دی جائے کہ آپ کو جو ریکوائرڈ اکوپمنٹ مشینری چاہیے اس پہ آپ کو مطلب ٹیکس میں چھوٹ ہو, آپ آسانی منگوائیں, یہاں پہ اپنا جو ہے وہ فیکٹری لگائیں اور اس میں کام شروع کریں. اس کے علاوہ بتائیں. دیکھیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس ایریا میں کوائری ڈیولپ ہوتی ہے, آپ دیکھیں کوئی بھی ایک کوائری اگر ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ اس علاقے کے کوئی 200 خاندانوں کو روزگار پرووائڈ کرتی ہے, ایک چھوٹی سی کوائری جو ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں سینکڑوں کے حساب سے کوائریز ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوائری آنر کو گورنمنٹ کیا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. کوائری آنر تو کر رہا ہے, جو بھی جہاں کوائری ڈیولپ کر رہا ہے اس کی فرسٹ پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں کے لوکلز کو جابز جو ہے جاب کریٹر بنے, ان کو جابز دے تاکہ وہاں کے لوگ خوشحال ہوں. وہاں پہ وہ سکول بھی بنائے, وہاں پہ وہ کالجز بھی بنائے, وہاں پہ وہ ڈفرینٹ, ان کو اگر پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے ہوگا, وہ بالکل کرتے ہیں. جو بھی کوائری آنر ہے جو کام کر رہا ہے, جس علاقے میں کر رہا ہے, وہ سب سے زیادہ اس علاقے. لیکن گورنمنٹ کیا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ کوائری آنر کو گورنمنٹ نہیں فیسیلیٹیٹ کوئی بھی کر رہی. گورنمنٹ کیا چاہیے, میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں نا اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جو لوکلی ایشوز آ جاتے ہیں, ان لوکلی ایشوز کو پروویژنل گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ ایڈریس کریں. کیونکہ یہ 2 یا 3 ایشو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر پائیں کہ کون سے ایشو مطلب ایریاز کے لوگوں کا جو ہے وہ اس کا بیہیویئر, کہ اس ایریا کے لوگوں کو ایڈریس کیا جائے کہ جی وہ بلا وجہ کی ہرڈلز نہ کریٹ کریں کسی کوائری آنرز کے لیے, یا مطلب وہاں پہ آپ تو روزگار دے رہے ہیں تو آپ کے لیے ہرڈل کیوں کریٹ کریں؟ لوگ تو خوش ہوں گے آپ کو, بلکہ الیکشن جتوائیں گے کہ یار آپ لوگ روزگار دیں. اس کے باوجود بھی ایسا ہے پاکستان میں. دوسری بات آپ نے کی کہ امپورٹڈ میٹیریل کیوں پاکستان میں آ رہا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ امپورٹڈ میٹیریل آپ کو سموتھلی مل رہا ہوتا ہے. کسی پروجیکٹ میں جب ایک چیز لگنا شروع ہو جاتی ہے تو آرکیٹیکٹ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا فلو رکے نہیں, جبکہ لوکل میٹیریل میں ایشو یہ آتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی لوکلز کی طرف سے کوئی ہرڈلز آ جاتی ہے, وہ کوئری بند ہو جاتی ہے یا روک دی جاتی ہے فور دا ٹائم بینگ, وہ میٹیریل. ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں, کوئی آنسر دیجیے گا. حکومت ایسے کیا 2-3 اقدامات کرے کہ جس سے آپ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ آپ انٹرنیشنل جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ صحیح طور پہ مقابلہ کر پائیں؟ دیکھیں گورنمنٹ سب سے پہلے انکریج کرے کہ جی میکنائز مائننگ کو انکریج کرے, جو بھی مائنر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس کی کوائری کو کولیٹرل لیا جائے, اس کو وہاں پہ مشین اینڈ اکوپمنٹ پرووائڈ کیے جائے, ایزی لون جو ہے اس کے لیے وہ شرائط رکھی جائیں تاکہ وہ اپنی مشین اینڈ اکوپمنٹ امپورٹ کر سکے اور وہاں پہ پروڈکشن کر سکے. جب وہ پروڈکشن کرے گا ڈیفینیٹلی اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ لوکل ہم فیڈنگ دے سکیں گے, جو امپورٹ زیادہ مٹیریل ہو رہا ہے وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا. چیمہ صاحب, یہ ہر جو انڈسٹریلسٹ ہے, بزنس مین ہے, ایکسپورٹر ہے, وہ یہ بات کرتا ہے کہ جی ہماری بہت سارے خدشات ہیں, ریکمنڈیشنز ہیں, کنسرنز ہیں, سو ہم چاہتے ہیں حکومت ہم سے بات کرے, ہم چاہتے ہیں ریکمنڈیشن دینا, اور ہماری ریکمنڈیشن پر اگر عمل درآمد ہو سو حکومت کو بھی فائدہ ہوگا, ہمیں بھی فائدہ ہوگا, الٹیمیٹلی عوام کو فائدہ ہوگا. سو مطلب ان لوگوں کی بات سنی نہیں جاتی, کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ یہی گفتگو شروع ہو جاتی ہے؟ چیمہ صاحب. میں سمجھتا ہوں ان کی بات سنی جانی چاہیے,
इंडस्ट्रीज जो हैं, ये देखें ये सारे जो ताजर तबका है हमारी इंडस्ट्रीज में बसता हैं, कारोबारी तबका है, इनके मुख्तलिफ चेंबर हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, इनके सारे चेंबर्स के लोगों को, अहदेदारों को, इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों को, और साथ मैं समझता हूँ कि किसानों के, काश्तकारों के नुमाइंदों को भी बुलाकर उनसे पूछना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, रिकमेंडेशन देनी चाहिए। और दूसरी बात जो है शहजाद साहब बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि अपनी इकॉनमी को मजबूत बुनियादों पर सवार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो असूल है ना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, उसके ऊपर अमल किया जाए। वो बाबू जो हैं जिनको कोई पता नहीं है ना, you have the right people for the right job, sir, we believe. देखें बात यह है कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर निचले लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो बाबू जिनको ना एग्रीकल्चर का पता है ना इंडस्ट्री का पता है, वो अगर कोई फैसला करेंगे तो क्या फैसले कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारी बीमार जो हमारे इदारे हैं उनको चलाने के लिए मसलन PIA है, रेलवे है, ये स्टील मिल है, वहाँ पे आप कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं, दयानतदार लोग लगाएं, उनको प्राइवेटाइज करना असल हल नहीं है। तो बेहतर नहीं है कि आप इतना वक्त सर्फ करें दयानतदार लोगों की तलाश में, तो ऐसे इदारे जो नुकसान में जा रहे हैं उनको आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें ताकि वो उसको सही तौर पे चलाएं? नहीं, प्राइवेट सेक्टर बेहतर मैनेजमेंट के लिए बेहतर करेगा ना, तो क्या बेहतर मैनेजर जो है ये गवर्नमेंट को नहीं मिल सकते? हमारे ये देखें सरकारी मुलाजम, मौजूदा सरकारी मुलाजम पिछले 20 साल से तो नहीं मिल पाए सर, तो फिर अब आगे कैसे? हमारे जो है हमारे बेहतरीन लोग मौजूद हैं, यकीनन होंगे, उनके पास ज्यादा वसाइल है, उनको ये है कि ये जो है ये एक तरह के बीमार इदारे जो है उनको नए सिरे से मुनाफा बख्श बनाने के लिए अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अच्छा सर एक बात बताएं चीमा साहब, एक सवाल आपने क्योंकि इशू ये छेड़ दिया है, उसके बाद आगे जाता हूं मैं अकमल साहब के पास, कि इस चीज़ पे क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है अभी तक कि अगर आपने इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं इनको अगर आपने प्राइवेटाइज करना है तो वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिटी आ जानी चाहिए, इस पर एक फैसला हो जाना चाहिए, वोटिंग चले अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो हो जानी चाहिए, अगरचा ये एग्जेक्टिव डिसीजन है, हुकूमत का सवाबदीदी इख्तियार है अगर वो ये करना चाहती है, लेकिन बार बार जो है विद इन द गवर्नमेंट ये आवाज़ें आती हैं कि जी ये कि सरकारी तहवील में रह के अच्छे लोगों को लगाएं, समटाइम्स जो है आपके अलाइड पार्टनर्स ये बात कर देते हैं जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से करें, अपोजिशन इस पे जो है वो वाविला शुरू कर देती है, सो क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही इस पे? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ कोई बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर आ गया उसने हालात बेहतर कर दिए। अब भी हाल ये है कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर को आप तैनात करें और इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर उनको लगाएं, आप दिनों में हालात बेहतर होंगे जी। अच्छा चलें, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि हम किस जो मार्केट का या इकोनॉमी का मॉडल है उसको फॉलो कर रहे हैं। अकमल साहब शायद मेरी मुश्किल आसान कर सकते हैं। सर अगर हम इन लेटर एंड स्पिरिट फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो है वो जो कॉन्सेप्ट है उसको या थ्योरी है उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर तो कारोबार की गुंजाइश नहीं बनती हुकूमत की। तो फिर बार बार ये इफ्स एंड बट्स, जी अगर अच्छे लोग आ गए तो चल जाएगा, यकीनन चल जाएगा, बिल्कुल अगर अच्छे लोग होंगे। माजी में भी जो ऐसे इदारे हैं वो सरकारी तहवील में प्रॉफिटेबल थे, काम कर रहे थे, बड़ी रेपुटेशन थी, लेकिन जब आप एक इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करते हैं तो फिर तो आप लेटर एंड स्पिरिट में उसको फॉलो करते हैं ना, फिर इफ्स एंड बट्स की जरूरत नहीं होती। सो फिर ये जो गुमगुम की कैफियत है ये क्यों हमें नजर आ रही है एसओईस के हवाले से? अकमल साहब देखिए, चीमा साहब भी जो फरमा रहे थे कि अकमल साहब कोई आवाज़ का मसला आ रहा है, आपकी आवाज़ हमें ठीक तौर पे नहीं आ रही, दोबारा रब्ता करते हैं। फाद वहीद साहब अगर आप इस बात का जवाब देना चाहें। मैं पहले से शुरू करना चाहूँगा, जिस तरह 6 यूनिट्स की बात हुई, आई थिंक प्राइवेटाइजेशन इज़ द राइट वे टू गो। किसी भी गवर्नमेंट का काम नहीं है वो कारोबार करे, और ख़ास तौर पे अगर जिस तरह आपने भी जिक्र किया 20 साल हो गए, 20 साल में सिर्फ पाकिस्तान रेलवेज़ या PIA या ये 2 स्टील फैक्ट्री नहीं है, इसमें एक वो टूरिज़म के भी इदारे हैं, इसमें लोकोमोटिव के भी इदारे हैं, इस तरह के 100 इदारे हैं जो नुकसान दे रहे हैं और इनका नुकसान हम ले रहे हैं अपने टैक्स पेयर से। तो हमें इन इदारों को टेक्निकली हैंडल भी करना चाहिए और इस टाइम प्राइवेटाइज करना इनको ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी डिस्कोज भी जितनी हैं वो भी प्राइवेटाइज होनी चाहिए, वो भी नुकसान उठा रही हैं। इन सब नुकसान उठाने वाले इदारों से ये सवाल नहीं किया जाता शहजाद कि ये इन्होंने नुकसान जब किया तो अकाउंटेबिलिटी किसके थ्रू आई,
کیا اسٹیل فیکٹری بند ہوتے وقت کیا اس کے امپلائیز کو پوچھا گیا؟ لیکن ان کی سیلریز دینے کے لیے سارے کھڑے ہیں, ان کی پینشنز دینے کے لیے سب کھڑے ہیں, لیکن ان ایسٹس کا کیا جو کتاب میں موجود ہیں لیکن فزیکلی وہاں موجود نہیں ہیں. اگر آپ کا کوئی ادارہ مطلب آپ کا کوئی یونٹ اگر نقصان دینے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سر ہم فارورڈ یا تو اس کو نکال دیتے ہیں لسٹ سے, لیکویڈیٹ کر دیتے ہیں, یا ہم چیزیں چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کاروبار خراب ہوتا. اور پاکستان میں آج تک دیکھیں ایئر لائن کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو بنی اور فیل ہو گئی ہو. پی آئی اے ہیز دا بیسٹ لائنز. اور اسی طرح اگر میں ٹرینز کی بات کروں تو ہمارا پیسنجر ٹرین اچھا چلتا ہے, ہمارے پاس لوڈ نہیں ہے. جو ہمارا دوسرا ایریا ہے ٹرینز کا, لوڈ کس طرح ملے گا انڈسٹری سے؟ انڈسٹری کو پرابلم ٹائملی ڈیلیوریز نہیں ہوتی ہیں, تو انڈسٹری کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ساری لوکل پہ آ جائے. ویری رائٹ. چلیں میں واپس آتا ہوں, ذرا اکمل صاحب دوبارہ موجود ہیں. اکمل صاحب وہ سوال آپ سے جو کیا تھا کہ اس کا آپ جواب دینا چاہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف چیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہے نا رائٹ مین فار دی رائٹ جاب ہونا چاہیے, تو ہماری گورنمنٹ کا کام یا کسی بھی گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ جاب کرے یا بزنس کرے. تمام ترقی یافتہ ممالک کو اگر آپ دیکھ لیں یا ایون انڈیا, چائنا, بنگلہ دیش کی مثال لے لیں, تو وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا کانسیپٹ جو ہے نا آہستہ آہستہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. ایئر لائن اگر آپ انڈیا میں دیکھیں یا یو کے یا ترقی جو بھی آپ جس طریقے سے بھی دیکھیں, دی اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی بزنس. اسٹیٹ کا کام ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا, وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا کہ جس میں جو ہے وہ ایک بزنس مین جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اور فریلی جو ہے وہ کام کر سکے اور ملک کی معاشی ترقی میں اپنا انپٹ جو ہے وہ ڈال سکے. اب یہاں پہ بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ بات کر جاتے ہیں کہ جی چلیں جی پی آئی اے خسارے میں جا رہی ہے, اسٹیل مل خسارے میں جا رہی ہے, ریلوے خسارے میں جا رہی ہے, لیکن کئی ایسی جو ہے نا وہ آرگنائزیشن ہے جیسے اسٹیٹ لائف ہو گئی یا اسی طریقے سے او جی ڈی سی ہو گئی یا دیگر جو پی ایس او. اچھا لیکن اکمل صاحب کچھ ایسے ادارے ہیں, گزارش سنیے, کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ پبلک ڈیلنگ ہے یا ان کا تعلق جو ہے پبلک سے ہے, جیسے ابھی فہد وحید صاحب نے کہا ڈسکوز ہیں, کے الیکٹرک کی مثال ہے, ٹیلی کام ادارے پی ٹی سی ایل کی ایک مثال ہے کہ مطلب ان کے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہیں اور یہ قومی ادارے ہوا کرتے تھے. سو جب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے اگر ان کی پرفارمنس میں کوئی پرابلم آئی یا کچھ ایسا ایشو آیا, سو اگین پھر لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ آئی, پولیٹیکل پریشر بنا, اس کو کیسے آپ ڈیل کریں گے, کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں اس میں چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا وہ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر کے الیکٹرک کی آپ بات کریں کہ اس کو پرائیویٹائز کرنے کے بعد عوام کو مشکلات آ رہی ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنے کا جو ایک ادارہ ہے جو نیپرا جسے ہم کہتے ہیں وہ موجود ہے, تو وہ ریگولیٹ کرے. اگر اس میں کوئی چیز یا کانٹریکٹ سے ہٹ کے یا پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ میں کوئی چیزیں ہو رہی ہیں تو دے شوڈ ٹیک ایکشن. اسی طریقے سے میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ریگولیٹ نہ کرے یا چیزوں کے اوپر نظر نہ رکھے. اگر پرفیکٹ کمپٹیشن کا انوائرمنٹ نہیں دے سکتی یا اگر کوئی ان نیسیسری ٹھیک آ رہا ہے اپنی چیزوں کو کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے قانون سازی موجود بھی ہے اور مزید قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے. ویری رائٹ, میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. بالکل ٹھیک, پرائیویٹ پارٹنرشپ یا جی ٹھیک. فائنل کوسچن آپ سے شکیل صاحب کہ خالی بزنس کمیونٹی نہیں, آپ عام عوام مطلب انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بند میں یا تنخواہ دار طبقہ جس کی آمدن ایک محدود ہے وہ بھی اتنے ٹیکس دے رہا ہے کہ جو مشکل ہے اس کے لیے گزارا کرنا. اس میں یقیناً حکومت کچھ ریویو بھی کر رہی ہے اور کرے گی بھی. سوال یہ ہے کہ سب کو مل کے تھوڑا سا کیا یہ کڑوی گولی جیسے پہلے بھی بات ہوئی لے لینی چاہیے کہ آپ کے ٹھیک ہے خدشات ہیں, کنسرنز ہیں, مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگلا 1 سال 2 سال ہمارے لیے ٹف ہے, ہم نے اس ملک سے اتنا کمایا ہے, اس ملک نے ہمیں اتنا دیا ہے, تو ہم تھوڑا پے بیک کر دیں, یہ مشکل وقت کاٹ لیں, اس کے بعد اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے پھر ہمارا احتجاج جائز ہے یا نہیں؟ ہم تو ہمیشہ سے کڑوی گولی لیتے ہیں. ہم تو اب تو کبھی بھی انکار نہیں کیا ہے, اور ہم تو اس میں بزنس کمیونٹی تو ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہم ایشو تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی تو چیزوں کو ایڈریس کرے نا. اب آپ الیکٹریسٹی آپ لوگوں میں بزنس کمیونٹی پہ پرابلم آتی ہے تو آپ اپنی فیکٹری یا یونٹ بند کر دیتے ہیں؟ نہیں بند, دیکھیں ہم تو گورنمنٹ سے صرف یہی کہتے ہیں نا کہ جی اس میں کوئی ہمارے ساتھ بیٹھیں, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں اور چیزوں کو ایڈریس کریں. ایشو ابھی یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں جو الیکٹریسٹی کے حوالے سے جو بات ہے, فری الیکٹریسٹی کو ختم کیا جائے نا. کیوں دی جا رہی ہے فری الیکٹریسٹی جس کو بھی دی جا رہی ہے؟ جب ہم اس وقت کڑوی گولی لے رہے ہیں, جب ملک اس وقت اس اسٹیج پہ کھڑا ہے, تو پھر گورنمنٹ کو یہ بھی ایکشن لینا چاہیے نا کہ فری الیکٹریسٹی, دیکھیں جب فری الیکٹریسٹی ملتی ہے کسی بھی بندے کو ملتی ہے تو وہ پھر اس کا بے دریغ استعمال کرتا ہے. ہم تو اس وقت اس کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم بے دریغ استعمال کریں, تو اس کو ختم کر دیا جائے نا.
فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے, جس کو بھی فری الیکٹریسٹی دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے, تاکہ ہر بندے کو اس چیز کا احساس ہو. آپ وابڈا کے ملازمین کے لیے آپ بات کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے فری الیکٹریسٹی دی ہوئی ہے, تو آپ ان کی تھوڑی سی اس میں سیلری بڑھا دیں, ان کی فری الیکٹریسٹی ختم کر دیں, کیونکہ اس سے دیکھیں وہ جو ضیاع ہو رہا ہے, اس چیز کا جو آپ بے دریغ استعمال ہو رہا ہے وہ تو رک جائے گا نا. آپ نے ان کی سیلری بڑھا دی کہ ٹھیک ہے بھائی تمہیں الیکٹرک بل کے مد میں ہم اتنے پیسے دے دیتے ہیں, گورنمنٹ اتنے پیسے دے دے الیکٹرک بل کے مد میں, لیکن اس کو وہ کم از کم وہ تو رک جائے, جو ہمارا لاس جو بڑھ رہا ہے وہ تو رک جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈسکوز کو آبزرو کیا جائے نا. ڈسکوز میں جہاں پہ لائن لاسز زیادہ ہیں ان کو اس کے اوپر جو ہے ان سے اس بارے میں گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرکٹلی ان سے پوچھے کہ بھئی یہ کیوں لائن لاسز ہیں. چلیں وہاں پہ کوئی اتنے مسائل نہیں ہیں, لیکن یورپ یا امریکہ کے جو بزنس مین ہیں وہ اپنے طور پہ جو آلٹرنیٹ انرجی سورسز ہیں ان کے اوپر کیوں کام کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ جی اگر سرکار بجلی مجھے مہنگی دے رہی ہے تو میں اپنے طور پہ اپنی بجلی خود جنریٹ کروں. وہ کیوں کام کرتا ہے؟ وہ کیوں ایسا سوچتا ہے؟ وہ اس چیز میں کیوں انویسٹ کرتا ہے؟ نہیں وہ تو ہم دیکھیں, ہم تو آلریڈی ابھی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ سولر کے اوپر تقریباً جو ہے انڈسٹریز شفٹ ہو رہی ہیں, گریجولی ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک, آپ ایک دم سے اگر آپ کہیں کہ جی فوری طور پہ وہ نہیں ہوگا, تھوڑا ٹائم لگے گا. نہیں آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں اس وقت انڈسٹریز, ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ سولر پہ شفٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک, اس میں تاکہ اس سے گورنمنٹ سے ہم بوجھ کو کم کریں, اور اس سے بڑا افیکٹ آئے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ بھی یہ رول ساتھ لے کر, گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, گورنمنٹ بھی فیسیلیٹیٹ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ مطلب ہے اس چیز کو ایڈریس بھی کرے ان چیزوں کو. دوسری بات میں نے دیکھیں, میں 2 سال پہلے فہد صاحب کے ٹینیور سے پہلے میں پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد چیمبر, میں نے چارٹر آف اکانومی کے اوپر میں نے ایک 3 دن کا ایک سیشن ہم نے رکھا تھا, اور اس کے اوپر ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا تھا, اور ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, اور باقاعدہ ہم نے اس کا جو ڈاکومنٹ تھا وہ پرائم منسٹر کو پریزنٹ کیا تھا. کیا نتیجہ نکلا؟ اور اس میں ایشو کیا آیا کہ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا, لیکن اس میں اپوزیشن اس میں شامل نہ ہوئی. اپوزیشن ہم سے کمٹمنٹ کرنے کے باوجود بھی اس میں نیوٹرل لوگ ہیں, آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ وہ نہیں آئے. میرا جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ آن بورڈ ہوں, تمام اپنے گریوینسز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں جو بھی ہے. جی ٹھیک, آپ کی بات وہ بیسک وہ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. مجھے یہ عجیب سی یہ جو ایک چیز ہے سمجھ نہیں آتی, اگر کوئی آن بورڈ نہیں ہونا چاہ رہا تو آپ اسے زبردستی آن بورڈ نہیں لے سکتے, کیسے لیں گے آپ؟ نہیں آپ دیکھیں, زبردستی کی بات نہیں ہے. اسمبلی کے اندر اگر اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے تو اپوزیشن اسمبلی میں بیٹھ کے ڈیفینیٹلی ان کو وہ فیسلٹی تو پرووائڈ کی جا رہی ہے نا, جو باقی آپ نے کوشش کی, آپ نے اپنے طور پہ ایک نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی, اگر وہ آن بورڈ نہیں ہونا چاہ رہے باوجود تمام تر کوششوں کے, پھر آپ کیا کریں گے؟ گن پوائنٹ پہ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے گورنمنٹ کو کام تو کرنے دینا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کام کرنے دیں, گورنمنٹ کے لیے ہرڈلز نہ کریٹ کریں. بالکل صحیح, وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, وہ خاموش ہو جائیں, کہ گورنمنٹ کے لیے ہرڈلز نہ کریٹ. ویری رائٹ. فہد وحید صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سولر کے حوالے سے؟ آپ نے جنریٹر خرید لیا ہے, آپ بتا رہے تھے. دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی نا کہ باہر ملکوں میں لوگ خود کام کرتے ہیں, سارے آلٹرنیٹ سورسز پہ اس وقت پاکستان میں جا چکے ہیں, لیکن جیسے ہی یہ سب آلٹرنیٹ سورسز پہ جاتے ہیں ایک نئی ہوا فضا کریٹ کر دی جاتی ہے کہ سولر پہ ٹیکس لگ رہا ہے, اب نیٹ جو کہ ڈینائی, دس از ناٹ رائٹ, اور ڈینائی ہو گیا نا. نہیں, اس کو ضرورت نہیں ہے نا اس کو جنم لینے کی. وہ افواہ تو کچھ اور لوگ کریٹ کرتے ہیں نا. اور سیکنڈلی جو ضرورت ہے, حکومت کہتی ہے ہم کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے, وقت کی جو ضرورت ہے, جیسے شکیل صاحب نے کہا آسٹیریٹی میجرز کی ضرورت ہے, ہمیں خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی میں آپ جو ہے وہ مطلب جیسے پنجاب حکومت کا بھی ایک فیصلہ ابھی آیا ہے, جیسے پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی, آپ ایک رسپانسبل عہدے پہ فائز ہیں, اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آلموسٹ ساری انڈسٹری چلے گئی ہے, تو پھر تو پاور ٹیرف کا آپ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں نا, آئی پی پیز تو آپ کے وہیں موجود ہیں. نہیں, آئی پی پیز کا کیا تعلق ہے؟ جب آپ بجلی استعمال نہیں کر رہے, ابھی بھی سر آپ استعمال نہیں کر رہے, تو انڈسٹری کا کیا تعلق ہے پھر؟ دیکھیں ایسا کوئی لا موجود نہیں ہے کہ آج میں اپنے انڈسٹری سے آئی ایس کو ہے, آئی ایس کو کا میٹر میں کلوز کر دوں اور میں اپنی آئی پی پی کھڑی کر لوں, مطلب میں اپنے سولر سے چلا لوں. ایسا کوئی لا موجود نہیں ہے. یہ لا دے دیں, صبح سے دیکھیں گے آپ سارے موو کر جائیں گے. کیوں؟ اسٹیبل الیکٹریسٹی ہوگی, آئی ول نو مائی بل. صحیح ہے, دس از ناٹ دا وے آؤٹ. دا وے آؤٹ از, دیکھیں پاکستان میں بجلی کی کمی ہے, جنریٹر سب کے پاس ہے. آپ میٹر کا کرایہ دے رہے ہوں گے نا, جو بجلی کے یونٹ ہے وہ آپ استعمال نہیں کر رہے, وہ آپ سولر کے, which is nominal I believe. Which it is not nominal now. اب اس پہ بھی ٹیکسز اتنے زیادہ لگ گئے ہیں کہ وہ بھی اب ایک قسم کا بل دینا شروع ہو گیا, بل دینا شروع ہو گیا. ایگزیکٹلی. لیکن ہمیں ضرورت ہے شہزاد کہ ہم آسٹیریٹی کریں, ہم اپنے خرچے کم کریں,
ایک تنقید کل چل رہی تھی، میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی رول اوور آف ٹریول ہو گیا ہے کہ جی 25 ٹکٹس تھی وہ اب آگے ہوگی. ہمیں سر اس وقت کام کرنا ہے ایز اے نیشن، جس طرح آپ نے کہا ہمیں سب پہ مل کے کام کرنا ہے. ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں. وہ تو آج نہیں رہے ایز اے نیشن کام کرنے کے لیے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب کاروباری ساتھ ہیں، ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں. چیمہ صاحب اگر کوئی نہیں آنا چاہتا، مطلب معاشی پالیسیوں پر اتفاق رائے نہیں پیدا کرنا چاہتا، چارٹر آف اکانومی نہیں سائن کرنا چاہتا، سو ایسے لوگوں کا کیا ساری عمر ہم انتظار کرتے رہیں گے، یا ہم آگے بڑھ کے خود اپنے طور پہ فیصلہ کریں گے؟ جو نہیں آ رہا وہ پیچھے رہ جائے گا، جو آنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھ جائے گا. نثار چیمہ صاحب، اکمل صاحب آپ اگر اس سوال کے جواب دینا چاہیں. دیکھیں جو ملکی مفاد ہے نا وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. تو اگر ملکی مفاد اس میں ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائی جائے تو اس میں تمام تر پولیٹیکل فورسز کو جو ہے وہ آن بورڈ ہونا چاہیے اصولی طور پہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میرا سوال پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا سر جو میں نے شکیل صاحب سے کیا. اگر کوئی نہیں آنا چاہتا باوجود تمام تر کوششوں کے، سو آپ کیا اسی جگہ پہ کھڑے رہ کے اس کا انتظار کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں اکانومی اس کے بغیر چل نہیں سکتی. آپ یہ کہنا کہ اس کو ایکسکلوڈ کر دیں، یہ نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، تو وہ اس کے بغیر اکانومی ہو نہیں سکتی. اکانومی جو ہے نا وہ کریں گے کیا؟ اگر کوئی سر نہیں آنا چاہ رہا، اکانومی آپ کی تباہ ہو رہی ہے، آن بورڈ ہوں گے، ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی تو سمجھا دیں ہمیں. دیکھیں الٹرنیٹ اس کا کوئی نہیں ہے. اگر اس کا الٹرنیٹ ہوتا تو میرے خیال میں اب تک اپنایا جا چکا ہوتا. الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف وہ جو مخالف قوتیں جن کی آپ بات کریں ان کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کو خود جو ہے نا وہ ملکی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایک طرف SIFC بنی ہوئی ہے، ایگریکلچر میں ہمارا اتنا اسکوپ ہے، ہمارے پاس لائیو. اچھا چلیں، میں مثال نہیں دیتا، لیکن آپ مثال کے طور پہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں، وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جو بڑے عجیب اقدامات کر رہی ہے، اپوزیشن کے حوالے سے بھی، آپ آس پاس کے ممالک کے حوالے سے، وہ آن بورڈ نہیں لیا انہوں نے، لیکن پھر بھی ان کی جو معیشت ہے وہ اوپر جا رہی ہے باوجود ان کے ایسے فیصلوں کے. انہوں نے تو کانگریس کو آن بورڈ نہیں لیا اپنے معاشی پالیسیاں بناتے ہوئے. نہیں تو وہاں کی اپوزیشن کی اگر آپ بات کریں تو وہاں کی اپوزیشن جو ہے اس نے 9 مئی بھی تو نہیں کیا نا. وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ IMF کو لیٹر بھی تو نہیں لکھ رہی نا کہ ان کے ساتھ کاروبار نہ کریں. وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہی ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن آ کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ بلیک میل ہوتا رہے کہ اپوزیشن اپنا پازیٹیو رول پلے کرے. پازیٹیو رول از دی امپورٹنٹ نا، کہ اگر آپ پازیٹیو رول پلے کریں گے تو دیٹ میٹرز اف دیر از اینی سچ تھنگ. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا اکمل صاحب. ہمارے موجود تھے فہد وحید صاحب، محمد شکیل صاحب ہمارے ساتھ، آپ بھی موجود تھے، نثار چیمہ صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا بھی. ناظرین، گفتگو آپ نصیری پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.